الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے. یہ وہی مفہوم ہے جو پیچھے گزر چکا. علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے دین کی پوری روح سمجھنے کی بجائے یا کتاب کی گہرائی میں اترنے کی بجائے صرف اس کے ظاہری پہلو کو لیا اور اس کے خول تک ہی محدود رہے. کسی بھی چیز کا ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے اور ایک اندر کا. تو ایک حصے سے مراد کیا ہے کہ صرف ظاہریت. تو ان کے اعمال کیسے ہیں؟ یؤمنون بالجبت، کہ یہ جبت پر ایمان لاتے ہیں. جیم بے تے جبت، جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو، ردی، بیکار، بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز. اور اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور ساری وہمی اور خیالی باتیں، سپرسٹیشنز، یہ جبت کہلاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، کہ جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، جیسے کوا بولا. زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا، جیسے بلی گزری کالی. اور فالگیری کے دوسرے طریقے سب جبت کی قبیل سے ہیں. اہل کتاب کو ان کاموں پر ملامت کی جا رہی ہے، اور ہم نے بھی کیا کیا، اسی کے پیچھے پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کی اصل روح کو جو فراموش کر دیا. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اتنی بڑی حقیقت اور اتنی بڑی کتاب چھوڑ کر خرافات کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اہل کتاب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے تم کن خرافات میں کھو گئے. اور آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ کتاب کے ہوتے ہوئے کتاب کو بھی بس اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تعویذ بنانے کے لیے اور مختلف کام نکالنے کے لیے. والطاغوت، اور طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت تو غینیت، سرکش قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مراد ہے شیطان، گمراہی کا سرغنہ. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، کہ یہ کافر، اہدی، زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے. یعنی اہل ایمان کے مقابلے میں وہ کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں سے جو لوگ ان خرافات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ صحیح دین پر چلنے والوں کی نسبت دین سے دور لوگوں سے زیادہ دوستی رکھتے ہیں. یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی اصل روح کو نہیں پہنچتے، وہ جبت اور خرافات میں مبتلا ہو کر شیطانی ہتھ کنڈوں میں پڑ کے کافروں کو کہتے ہو کہ تم زیادہ حق پر ہو بنسبت مسلمانوں کے جو کتاب اللہ کی روح کو سمجھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے. اولئک الذین لعنہم اللہ، جو بھی ایسا کچھ کریں، جو لوگ بھی یہ کام کریں، اللہ نے ان پہ لعنت کی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم. ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، اس کے لیے تو تم ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے. یہ جو لعنت کی بات ہے یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اس آیت میں جو کچھ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے سود دینے والا، سود کھانے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب پر لعنت کی گئی اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. ملعون من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط جیسا عمل کرنے والا بھی لعنت کیا گیا. مشکات کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں
لعنت ہے شراب پر، اس کے پینے اور پلانے والے پر، اس کے بیچنے اور خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے اور اٹھانے والے پر اور منگوانے والے پر، ان سب پہ لعنت۔ پھر اسی طرح اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرنے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا، حرام چیزوں کو حلال سمجھنے والا، سنت کو ترک کرنے والا، محرمات کو حلال کرنے والا، یہ سب لعنت کے مستحق ہیں احادیث کے اعتبار سے۔ اسی طرح اس مرد پر لعنت کی گئی جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اس عورت پر لعنت کی گئی جو مرد کی مشابہت اختیار کرے لباس میں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ لعن اللہ الواشمات المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے لعنت کی ہے واشمات والمستوشمات، گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، وہ جیسے جسم کے اندر مستقل نشان ڈال دیے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ٹیٹوز، اور کیا والمتنمصات، جڑ سے بال اکھیڑنے والے۔ متنمص ہوتا ہے ابرو کے بال نوچنا، ابرو کے بال نوچنا اور نوچ نوچ کے ان کو نئی شیپ دینا۔ المتفلجات، پہلے زمانے میں یہ حسن کی علامت تھی کہ دانتوں کو بیچ میں گھسا کے کھلا کیا جاتا تھا، یا گھسا گھسا کے چھوٹا کیا جاتا تھا۔ اسے ڈینٹسٹ نہیں ہوتے ہوں گے کہ کوئی اور چیزیں لگائیں، تو وہ گھسا کے اسے چھوٹا بڑا یا کھلا کرتے تھے۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق بدلنے والیاں، اس میں بغیر کسی وجہ کے پلاسٹک سرجری ایسی کروانا کہ شکل کچھ سے کچھ ہو جائے، وہ سب چیزیں شامل۔ یہ لعنت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا کر رہا اور آپ اس پہ لعنت شروع کر دیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا البذی، کہ مومن جو ہے نہ تانے دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ ہی فحش گو۔ مومن کو کیوں لعنت سے روکا گیا؟ کیونکہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی چیز لعنت کے قابل نہیں۔ پھر وہ زمین پہ اترتی ہے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے، پھر دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، اور جب اس کو مستحق نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نے کی ہوتی ہے واپس اسی کے پڑ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ہوا سے ایک آدمی کی چادر اڑ گئی تو اس نے ہوا پہ لعنت کی۔ جیسے لوگوں کی عادت ہے، کسی سے ٹھوکر لگ گئی، اس کو برا بھلا کہا، ہوا کے کوئی چیز اڑ گئی، کچھ اور، ہر چیز کو گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ چیزوں کو اڑاؤ، تو اس لیے اڑا رہی، اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی پر لعنت کرے جس کی مستحق نہ ہو وہ چیز لعنت کی، تو پھر کیا ہے؟ وہ لعنت کرنے والے پہ ہی پڑتی ہے۔ اس لیے کسی کو لعنتی کہنا یا لعنت کرنا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے قریب کرے اور جسے چاہے دور کر دے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تب تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے۔ نقیر نقرہ سے ہے، نقرہ کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کھودنا۔ کھجور کی گٹلی پر سوراخ، اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو کتنی پڑے گی؟ جیسے ایک کاسا ہوتا ہے نا پیالہ، تو پیالے میں یا گلاس میں تو کچھ پڑے گا، لیکن کھجور کی گٹلی کے سوراخ میں کتنا پڑے گا؟ فرمایا کہ اگر انہیں اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ مل جائے تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ اللہ کے بندوں پر اتنا بھی خرچ نہیں کریں گے جتنا کھجور کی گٹلی کے سوراخ میں پڑ جاتا ہے۔ اذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس، ام یہاں بل کے معنی، بلکہ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ کیا دے رکھا ہے اپنے فضل سے؟ کس چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ نبوت کی طرف، کہ یہ اہل کتاب یہودی مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی نبوت میں سے انہیں کیوں حصہ دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ،
ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی. یہ آل ابراہیم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ہی مراد ہے. کہ تم آج حضرت اسماعیل کی اولاد پر حسد کر رہے ہو تو دیکھو اس سے پہلے تمہیں بھی تو کتاب اور حکمت ملی. تمہارے اندر بے شمار انبیاء ہم نے بھیجے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف ہی. بہت بڑی بادشاہت ملی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لایا. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا تھا جو اس سے رک گیا. صدّا جو ہے یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، خود رکنا اور روکنا دونوں کے معنوں میں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکنے والی یعنی جلانے والی. یہ کس کی سزا ہے؟ منکرین نبوت کی. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود تو اپنی نسل میں آنے والے رسولوں کو بھی نہیں مانتے تھے. اگر آپ کو یہ نہیں مان رہے اور آپ کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں تو کوئی عجیب یا نئی بات نہیں. کفر تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان سب کو جہنم میں جلائیں گے، داخل کریں گے. اس میں اہل کتاب کے کافر بھی شامل ہیں اور عام کافروں کی طرف بھی اشارہ ہے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائے یا ایمان کا کوئی تقاضا بھی چھوڑ دے، سزا کیا ہے جہنم کی؟ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. نون ضاد جیم، نضج گوشت اور پھل کا پکنا، گوشت کا گلنا. جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کو دوسری کھالوں سے، یعنی کھال بدل دیں گے. اسکن چینج ہوتی رہے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ تبدیل کی جائے گی. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جلنے کی تکلیف کن پر ہی محسوس ہوتی ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور اس جہنم کی آگ کی شدت مسند احمد کی اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل کی مسافت جتنا ہوگا. یعنی جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. اسے برداشت کرنے کے لیے جہنمیوں کے جسم بھی بہت موٹے ہو جائیں گے، اتنے موٹے کہ کئی 100 میل تک پھیل جائیں گے. اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی اور ایک دانت احد پہاڑ جتنا، تاکہ وہ آگ برداشت کر سکیں، یعنی لے سکیں. جلنے سے بھی سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے. تو جل جل کر ان کے جسم کی حالت بگڑ جائے گی. اسی لیے بدن بڑھا دیا جائے گا کہ اذیت زیادہ ہو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایمان کے ساتھ عمل کی بات. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ابدا ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، عمدہ جوڑے. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں میں. ظلن چھاؤں میں، ظلیلا سایہ دینے والی، فعیل کے وزن پر، یعنی پوری راحت کا سامان ہوگا. گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، ظل. حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کو سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے. یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کر 100 سال چلتا جائے تو سایہ ختم نہ ہو. یعنی جنتیوں کو بھی لطف کے سامان زیادہ میسر آئیں گے. اسی کو شجرۃ الخلد کہتے ہیں. وہ جیسے شیطان نے بھی کہا تھا شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. اور یہ سب کچھ کسے حاصل ہوگا؟ جس کے عمل اچھے ہوں گے. عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں
ان کے اہل کے سپرد کرو. اس کے شان نزول میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے تھے، کعبہ کے کنجی بردار تھے، چابی رکھنے والے، ان کے بارے میں جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چابیاں ان کو واپس کر دی فتح مکہ کے دن، اور فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. لیکن یہ حکم عام ہے سب کے لیے. امانات صرف مالی معاملات میں نہیں، ہر ذمہ داری ایک امانت ہے. ہر ذمہ داری. اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھنا. یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، تو اس میں کوئی کمی اور کوتاہی یا اس پر کسی اور چیز کی پریفرنس خیانت ہے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، اس کو ٹھیک ادا کرنا ضروری ہے. اور پھر اسی طرح اس سے مراد عہدے بھی ہیں. امانات سے مراد مالی امانات، ذمہ داریاں، عہدے. فرمایا کہ ذمہ داریاں کس کو دو، عہدے کس کو دو؟ الی اہلھا، جو اس کا اہل ہو. سیاسی بنیادوں پہ یا نسلی بنیادوں پہ یا رشتہ داری کی بنیاد پہ یا کوٹے سسٹم کی بنیاد پر عہدے اور منصب دینا خیانت ہے. اور جہاں بھی کوئی ایسا کرے گا وہ معاملات کو بگاڑ دے گا، وہ دین کو نقصان پہنچائے گا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جو قابل ہے، اہلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہی اس کام کو کرے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو حکم یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس میں دوسرا حکم مل گیا کہ جب کسی سے معاملہ پڑے، خواہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، انصاف کا طریقہ اختیار کرو. ان دونوں حکم کے ماننے سے انسان کو اپنا دنیاوی مفاد قربان کرنا پڑتا ہے. ان دونوں احکام کی تعمیل میں انسان کو کچھ قربانی دینا پڑتی ہے. تو جو لوگ اپنے مفاد کی قیمت پر دیندار بننے کو تیار نہ ہوں، وہ اصل میں دیندار کہلا نہیں سکتے، پھر وہ صرف لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے. اور یہ جو عدل کی بات ہے، جہاں تک حدیث میں آتا ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہے. جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کرتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اپنی مدد کھینچ لیتا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی ذمہ دار. امیر غریب کے اپوزٹ نہیں، امیر ذمہ دار کے معنوں میں، یعنی جن کو کوئی منصب یا عہدہ دے دیا جائے، کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے، پھر باقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ ان کی بات مانیں. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم پر ایک نک کٹا حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے تو تم کیا کرو، اس کی بات مانو. اور اس دن میں نے آپ کو حضرت اسامہ کی مثال دی تھی کہ جن کی عمر صرف 18 سال تھی اور وہ لشکر کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ پیدل حضرت ابو بکر جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس لشکر کے اندر جہاد کے لیے جب وہ نکل رہے تھے. تو کسی کام پر جب کسی کو مقرر کر دیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر اس کی بات مانی جائے گی. اور ذمہ دار کس کو بنایا جائے گا؟ جو اہل ہوگا، جس کے اندر قابلیت ہو. اور وہ قابلیت کا کوئی ایک معیار نہیں بتایا گیا. کہیں پر عمر اور تجربہ چاہیے، کہیں علم چاہیے، کہیں کوئی بہادری اور جرت چاہیے. ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہیں، سب جگہوں پر ایک ہی چیز نہیں ہوگی. لیکن کسی بھی چیز کی ذمہ داری لینے سے پہلے اس چیز کو کرنے یا اس بات کا علم ہونا ضروری ہے. وہ حضرت عمر کا قول ہے شاید، تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ. کہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کام کو صحیح طور پر اس بات کو جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان خود بھی پھسلے گا اور دوسرے کو پھسلائے گا، خود گمراہ ہوگا اور دوسرے کو. مثلاً آپ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں کہیں لے جانے کے لیے کسی کو، اور ایڈریس آپ کو خود بھی پتہ نہیں، تو جتنے لوگ آپ کے پیچھے سوار ہیں ان سب کو آپ ذلیل و خوار کریں گے ادھر ادھر گھما پھرا کے. تو ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جسے
پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے کرنے کا کام کیا ہے. اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، جو حکم آئے گا کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ الا لہ الخلق والامر، سب چیز سب مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. سورۃ یوسف میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار یا حکم سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، غیر مشروط. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ کوئی الگ اطاعت نہیں، یہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لیکن تیسرے درجے پہ اولی الامر کی جو اطاعت ہے تو یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ. مشروط کا کیا معنی ہے؟ کنڈیشنل. وہ کیوں؟ کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. تو کسی امیر کا، کسی بڑے کا حکم ماننا ضروری نہیں جو حکم اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن جب وہ کسی ڈسپلن کے لیے، کسی نظام کو چلانے کے لیے کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے. تقلید کا نہیں کہا جا رہا، اطاعت کا کہا جا رہا ہے. اور کہاں تک ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، حتیٰ کہ وہ اسے گناہ کا حکم نہ دے. اور جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے. مثلا امیر حکم دے جاؤ چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو تو وہ نہیں مانے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر. تو جس نے منکرات پہ اظہار ناراضی کیا وہ بری ذمہ ہو گیا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ پکڑا جائے گا. صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں. بغاوت نہیں کرو گے، یعنی اگر وہ نماز کے پابند ہیں تو ان کے خلاف محاذ آرائی نہیں ہوگی، صرف یہ کہ ان کی غلط باتوں پر انہیں روکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوں اور تم ان کے لیے ناپسندیدہ ہو. تم ان پہ لعنت کرو وہ تم پہ لعنت کریں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ شکل ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پہ نہ اٹھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں. نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں. یعنی آپ نے تاکید سے 2 دفعہ کہا. لیکن عام معروف باتوں میں ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بات ماننا ضروری. مثلا بعض اوقات کوئی چھٹی مانگتا ہے تو اب اگر اس کو نہیں دی جائے گی اور ایک دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ کوئی معقول عذر نہیں، تو دینے والا کوئی گناہ گار نہیں اور نہ ماننے والا اس میں گناہ گار ہے. اب وہ کہے کہ یہ کون سا اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، یہ اللہ ہی کا حکم بن جاتا ہے کہ تم اپنے امیر کی بات مانو. پھر اسی طرح جیسے وہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں. اہل ایمان اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. یعنی کہیں بھی کوئی ایسا اجتماعی کام یا مرحلہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ سب کی مصلحت اور بھلائی کا، وہاں اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا اور کوئی اور کام شروع کر دینا یا اس وقت میں کوئی اور ذمہ داریاں لے لینا، یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. یعنی ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی میں، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے اور آپ کو ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے اور آپ اپنی پسند اور مرضی سے کوئی اور کام شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک اجتماعیت میں خلل اندازی کی بات ہے. دن میں 5 نمازوں میں مسلمانوں کو جماعت سے جو نماز کا خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا وہ یہی ڈسپلن سکھایا گیا کہ ایک امام ہے اور باقی سب پیچھے فالوورز ہیں. اگر ہر شخص لیڈر بن جائے گا اور ہر شخص معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ہر چیز فساد سے بھر جائے گی. اس لیے کیا کہا گیا کہ معروف میں تم بات مانو. تقلید کیا ہوتا ہے کہ اندھا دھند آپ وہ صحیح کہیں یا غلط آپ مانتے چلے جائیں کیونکہ انہوں نے کہا اس لیے ماننا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ حل کیا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلہ نہیں، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق، قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے حکم کے مطابق. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. تو دو بڑے ستون ہیں، بنیادیں ہیں معاملات کو درست رکھنے کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا اور آخرت کے دن کو ماننا. ذالک خیر، جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ اور یوم آخرت کا ڈر ہوگا، وہی صحیح طور پر اطاعت کر سکتا ہے، اور یہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.